السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیو، کل کے پارٹ میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں کچھ باتیں سیکھی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر لوگ ستانے لگے، مارنے لگے، یاتنا اور سزائیں دینے لگے، یہاں تک کہ جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتیا کرنے کے لیے انہوں نے جب षड्यंत्र رچ لیا، سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدیش دیا اور اب مکہ سے نکل گئے۔ مکہ سے نکل کر مدینہ آئے اور یہاں پہ شانتی پوروک رہنے لگے۔ آپ نے پہلی مسجد بنائی مسجد قباء، اور دوسری مسجد مسجد نبوی، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی، اسی جگہ پہ وہاں کے لوگوں سے زمین کو خریدا اور وہاں پہ مسجد بنا دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ کر دیا۔ جو مکہ کو چھوڑ کر اپنے گھر بار، دھن دولت، پوری سمپتی چھوڑ کر آ گئے تھے صحابہ، ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور مدینہ کے اندر جن صحابہ نے ان کی مدد کی، اپنے دھن سمپتی سے کھیت میں آدھا دے دیا، گھر آدھا دے دیا، ان کو انصار کہتے ہیں، مہاجر اور انصار، انصار اور مہاجرین۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آپس میں ایک ایک کر کے دو کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، بندھتو کے بندھن میں دونوں کو باندھ دیا، اور پھر صحابہ محنت کری اور پھر مزدوری کی اور کوشش کی، یہاں تک کہ پھر ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو گیا اور یہ لوگ سمپن یعنی خوشحال ہو گئے، اللہ کی عبادت شانتی پوروک طریقہ سے کرنے لگے۔ لیکن اب مکہ والے پھر یہاں پہ بھی ان کو نہیں چھوڑ رہے، چھیڑ رہے ہیں۔ مدینہ کے اندر سے ملتا کہ یہودی بھی آ کے بس گئے تھے، تو یہودیوں سے اور مکہ کے کافروں سے دوستی تھی، ان کا سمبند تھا بڑا اچھا، ایک دوسرے سے مترتا تھی ایک دوسرے کی، تو ایک لوگ ایک دوسرے سے مل کر کے مسلمانوں کو چھیڑنے لگے، تنگ کرتے ہیں، بار بار پریشان کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، کسی کو پاتے ہیں تنہائی میں، ایکانت میں، تو بہت پریشان کرنے لگے مسلمانوں، یہاں بھی چین سے نہیں رہنے دے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب صبر مت کرو، اب دھیریہ مت کرو۔ مسلمان بعد بھی جب مجبور ہو گئے، اللہ نے کہا تم بھی ہتھیار اٹھاؤ۔ مسلمانوں نے پھر ہتھیار اٹھا لیے اور کہا کہ اپنا ڈیفینس کرو، اپنی رکشا کرو، اپنے آپ کو سرکشا میں رکھو۔ اللہ نے جب حکم دے دیا مسلمانوں کو جنگ کرنے کے لیے، یدھ کرنے کے لیے، اور لوگ کہتے ہیں مسلمان تلوار کے زور سے پہنا، اپنے بچاؤ کے لیے آدمی کیا خاموش بیٹھے گا، چپ بیٹھے گا؟ نہیں۔ پھر مسلمان جو ہے اپنے بچاؤ کے لیے ان سے لڑنے لگے، چھوٹے موٹے یدھ ہوتے رہے، یہاں تک کہ جو مسلمانوں اور کافروں کے بیچ بہت ہی بھیشڑ اور نرنائک یدھ ہوا، غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا کیا کہ مکہ والوں کا ایک بہت بڑا قافلہ بیاپار کے ادیش سے سیریا گیا، اس میں ان کے بہت سارے مال، سونے چاندی، ہیرے جواہرات تھے، بہت زیادہ اس میں اونٹ تھے ان کے، واپس آ رہے تھے وہ لوگ سیریا سے، اور وہ مدینہ ہو کر کے ہی مکہ راستہ جاتا ہے۔ مسلمانوں نے کہا ہم ان کو چھیڑیں گے، مسلمان نکلے باہر، تقریباً 313 مسلمان تھے، لیکن ابو سفیان جو اس قافلے کا اگوا تھا، نائک تھا، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، چپکے سے وہ قافلے کو لے کر کے نکل گئے، مسلمانوں کے ہاتھ وہ نہیں لگ سکا، ان کا وہ قافلہ، ان کا ویپار کا جو سب سامان تھا، نکل گئے۔ ادھر ابو سفیان نے خبر کر دی مکہ والوں کو کہ ہم بہت پریشانی میں ہیں، ہم گھیر لیے گئے ہیں اور مسلمان ہمارے سارے مالوں کو چھین لیں گے۔ مکہ والوں کو جب پتہ چلا تو ان لوگوں نے فوراً یدھ کی بیگل بجا دی، وہاں سے آئے اور راستے میں تھے، پتہ چل گیا نہیں قافلہ تو نکل گیا ہے، مسلمانوں نے نہیں پکڑا، ان کو چھوڑ دیا، وہ آگے نکل گئے۔ ابو جہل بڑا ہٹی تھا، اس نے کہا نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، چل کے ہم یدھ کریں گے، مسلمانوں کا سر کچل دیں گے، ہم بدر کے میدان میں جائیں گے، وہاں پہ ناچیں گے، گائیں گے، خوشی منائیں گے، مسلمانوں کو ترشکر اور اپمانت کریں گے۔ بدر کے میدان میں آ گئے سارے کافر لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں نے کہا ہم بھی اپنے جان کی بازی لگائیں گے اور ان سے لڑیں گے، کب تک دھیرے، کب تک صبر کریں گے۔ ہوا کیا، بدر کے میدان میں دونوں کے بیچ بھیڑنت ہو گیا۔ مسلمان اس میں صرف 313 تھے، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ بس، لیکن ایمان کے زیور سے ان کا دل لبریز تھا، آراستہ و پیراستہ تھا، اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر ان کا دृڑھ وشواس تھا، اور کافر یہ ہزاروں سے کئی زیادہ تھے۔ دونوں میں لڑائی ہو گئی، مسلمان اور کافروں کے بیچ میں۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، مسلمانوں کا سہیوگ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کافر اس یدھ میں گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے۔
ابو جہل بھی اس میں مارا گیا، یہ بھی قتل ہو گیا، اور مسلمانوں نے 70 بڑے بڑے کافروں کو قتل کیا اس میں، اور 70 کو بندی بنا لیا، اور 14 مسلمان بھی شہید ہوئے، اس میں 14 صحابہ بھی شہید ہوئے۔ الحمدللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، کھلی فتح دی، مسلمان وجے ہوئے اور یہ کافر بری طرح سے پراجت ہو گئے، اور مسلمان خوشی خوشی مال غنیمت لے کر کے واپس مدینہ لوٹے۔ اسی بیچ یہ گھٹنا کیا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ وہ بیمار تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا کہ آپ ان کی خدمت کیجئے، آپ ان کے ساتھ رہیے۔ یہ مدینہ ہی میں تھے، لڑنے میں نہیں جا سکے تھے، واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، اسی وجہ سے ان کو ذی النورین یعنی 2 نور والا، 2 پرکاش والا کہا جاتا ہے۔ بہرحال مسلمان اللہ کی پرشنسا، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی مہمہ اور گریمہ بیان کرتے ہوئے مدینہ خوشی خوشی واپس لوٹے۔ جو 70 بندی بنائے گئے تھے، قیدی تھے، اب ہوا ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے۔ مشورہ یہی ہوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے جریمانہ لے کر کے، ان سے فدیہ لے کر کے۔ تو فدیہ جو مال دینے والے تھے انہوں نے مال دے دیا، اور جو مال دے نہیں سکتے تھے ان کو ہوا کہ یہ 10 مسلمان کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے، پھر ان کو جو ہے چھوڑا جائے گا۔ سنکشپت میں، چھوٹکری میں، مختصر میں میرے بھائیو، ہم جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بتا رہے ہیں، ورنہ یہ اتہاس بہت بڑی ہے، یہ تاریخ بہت بڑی ہے۔ اتہاس جو ہے ہم کو اگر پڑھنا ہے تو ہم اسلامی کتابیں پڑھیں گے، انشاءاللہ بعد میں بستار روپ سے یہ ساری باتیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں سے صحیح پاٹھ اور سیکھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔